اور ذرا کھلا کے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو آئے ہیں, اچھا یہ جو ہدایات ہیں, ان ہدایات کے مطابق اے آر وائی نیوز کی کال کیا کہ آپ جواب دیجئے کیوں نہیں چلی, کس نے رکوائی, سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں بھی اور وہ بھی کر دے. اس کے بعد جو ہے 9 مئی کے افراد جو اس جرم میں سزا بھگت رہے, ٹرائل بھگت رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. میں سانس نہیں لے پا رہا, سینئر صحافی کی دعائی ہے. اس کے بعد 3 سہولت کار اینکرز کون ہیں اعلان کر دیا گیا ہے. تو یہ سہولت کار تو کون ہے یہ بتائیں. یہ تو ابھی آپ ایک ٹویٹ نکال کے بیٹھے ہوں, آپ بتا دیں گے یا میں بتا دوں گا یا ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ایک عدد شعر اور ایک گانا. تو آغاز کہاں سے کریں؟ شعر سے آغاز ہو چکا ہے. اچھا شعر سے آغاز ہو چکا ہے. شعر, ہاں مطلب میں تو مصرے اور شعر والی بات کروں. نظام کپڑے اتار کے سب سڑک پہ ننگا کھڑا ہوا ہے. اچھا, نظام کپڑے اتار کے سب سڑک پہ ننگا کھڑا ہوا ہے. لباس کے سنگ اسی سڑک پہ آئین بھی تو پڑا ہوا ہے. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا, یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. میں اپنی شرطوں پہ جیسے چاہوں لگاؤں بازی, اگر تم نہیں میرے تو میں تمہارا, ایسے کچھ ہے. ایسے ہی کچھ ہے. ٹھیک ہے, خیر یہ شعر ویر کیا کرنا ہے یار. دیکھیں بات یہ کہ ایک گانا اور تھا, وہ تھا میں پھلاں دی سیج بنے سا جو گھر میرے تو آوے. تو وہ اب آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ذرا کھلا کے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو آئے ہیں تو ایسے آئے ہیں کہ ہمارے بزرگ نا دلی والوں میں, اردو بولنے والوں میں ایک کہاوتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں. تو ایک وہ کہتا ہے چپلوں سمیت آنکھوں میں گھسنا. ٹھیک ہے نا, تو وہ چپلوں سمیت آنکھوں میں گھس رہے ہیں. اور جس طرح سے آج عدالت میں گھسے, جس طرح سے ہر طرف سے اس وقت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف نہ ہو گیا گرم توا ہو گیا, کوئی ہاتھ لگانے کو تیار ہی نہیں. نیب کہہ رہا ہے ہمیں گرفتار نہیں کرنا, ہمیں کچھ نہیں کرنا. پنجاب حکومت کہہ رہی ہے, نگراں پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اس کی سزا بھی معطل کر دیتے ہیں ہم. عدالت کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اس کو مان ہی نہیں رہا. تو وہ اب 26 تک تو تم بہت ہو گیا آج عدالت سے. ارے ایسے ویسے 26 تک میاں نواز شریف صاحب کے معاملات میں توسیع ہو چکی ہے. لیکن یہ جو میں سانس نہیں لے پا رہا, اس کو پھر اس ٹویٹ کے بعد نا تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کی. یہ ٹویٹ کیا ہے عماد یوسف صاحب نے, اے آر وائی نیوز کے ہیڈ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. اب جب وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں میں سانس نہیں لے پا رہا. ان کے تو اپنے مقدمے میں ان کو رہا کر دیا, ان کی تو بریت ہو گئی تھی. تو میں اس لیے ذرا سا پریشان ہوا. جب میں نے کچھ اور چیزیں چیک کی, اے آر وائی میں کچھ دوستوں سے چیک کی, اس کے علاوہ کچھ دیگر دوستوں سے چیک کی, تو I can't breathe. ہاں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں, اسی ٹویٹ کے بعد چیزیں چیک کی تو معلوم یہ ہوا کہ اے آر وائی نیوز کو کچھ ہدایات کی گئی ہیں. اچھا یہ جو ہدایات ہیں, ان ہدایات کے مطابق اے آر وائی نیوز کی اسکرین پر کچھ چینجز بھی آ گئے ہیں. اب اگر آپ ان چینجز کو دیکھیں تو اے آر وائی نیوز کا سب سے بڑا شو کون سا ہے؟ کاشف عباسی کا شو. کاشف عباسی صاحب کا شو. کل رات کے کاشف عباسی صاحب کے شو میں کیا ہوا؟ کل رات کاشف عباسی صاحب کے شو میں حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے, جو شدید اینٹی عمران خان آپ کو ٹی وی پر بات کرتے ہوئے مسلسل آج کل ہر جگہ ہر شو میں نظر آ رہے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف, یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئے, اور یہ بھی عمران خان صاحب پر ایسے تنقید کرتے ہیں, ایسے تنقید نون لیگ والے بھی نہیں کرتے, وہ بھی موجود تھے. بدلتی مینجمنٹ کے بعد ان کو بول پر اکثر دیکھا جا رہا ہے. اچھا گڈ. شیخ روہیل اصغر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب بھی موجود تھے, وہ جو کہہ رہے تھے نا گالی پنجاب کا کلچر ہے, وہ بھی موجود تھے. تو یہ تمام چیزیں جب میں دیکھ رہا تھا, کاشف عباسی صاحب کا شو, پورا شو ایک ہی طرف چلا گیا, دوسری سائڈ کے مہمان وغیرہ کچھ تھے ہی نہیں. اور یہ کس اسکرین پر تھا؟ اے آر وائی نیوز کی اسکرین پر. تو پھر میں نے اس ٹویٹ کو دوبارہ پڑھا. جی ارشد شریف شہید کی شہادت کا دن, اور ارشد شریف شہید پر ڈاکیومنٹری تھی اے آر وائی کی, وہ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ نہیں چلی. اب اس ڈاکیومنٹری میں کون کون تھا؟ حامد میر صاحب تھے, کاشف عباسی تھے,
مہر بخاری صاحبہ تھیں، ماریہ میمن صاحبہ فواد تھیں، چودھری صاحب تھے، عدیل راجہ، یہ تو چاروں اے آر وائی کے لوگ تھے. اچھا یہ جو وہ اسکرین پر نظر آئے، فواد چودھری صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے، عامر متین صاحب تھے. اب ان تمام، ضمیر حیدر صاحب تھے، ان تمام چہروں کو میں نے دیکھا. محمد مالک صاحب، ہاں محمد مالک صاحب تھے. تو ان تمام چہروں کو میں نے دیکھا تو مجھے ایک امید اور پیدا ہوئی کہ یار یہ تمام لوگ جو ہیں یہ یقیناً ٹویٹر پہ گئے ہوں گے اور انہوں نے اس چیز پر بات کی ہوگی کہ ڈاکیومنٹری نہیں چلی. لیکن ان میں سے کسی نے اس پر بات نہیں کی. میں نے تو ان سب کو ٹیگ کیا، ٹویٹ کیا، اور مرتضیٰ سولنگی سے میں نے سوال کیا کہ آپ جواب دیجئے کیوں نہیں چلی، کس نے رکوائی. آپ وزیر اطلاعات ہیں، جو وزارت اطلاعات ہے، چینلز وغیرہ اسی کے نیچے آتے ہیں. تو کل ہدایت تھی کہ صحافی کو نکال دیں، کاکڑ، اورنگزیب کاکڑ کو، اور وہ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یار سوال ظافر کو آئندہ مت بلانا. مطلب سوال ظافر صاحب کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے. وہ تو دیکھیں وہ ہواؤں کے رخ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے بلانے والے بلا لیں گے. تو سوال ظافر صاحب کو روکنا میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام ہوگا. اچھا اینی ویز، تو یہ مجھے اے آر وائی کی اسکرین پر نظر آیا. پتہ یہ چلا کہ اے آر وائی نیوز کو اب یہ ہدایات ہیں کہ گیسٹ لسٹ جو ہے وہ ذرا ڈسکس کر لیا کریں. اچھا، اور گیسٹ لسٹ جو ہے شیئر کر لیا کریں. وہ جب ڈسکس ہو جائے گی، شیئر ہو جائے گی تو اپڈیٹ بھی ہو جائے گی. یہ اے آر وائی نیوز کو ہدایات ہیں. صحیح. اب اماد یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ اے آر وائی نیوز ریسٹورڈ آن کیبل نیٹ ورک اکراس پاکستان. یہ ان کا کوئی 24 گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ جب ان کا ڈاکیومنٹری ارشد شریف شہید والی نہیں چلی تھی تو آپ یہ دیکھیے کہ صبح میں انہوں نے 1 سے 2 خبریں چلائی تھیں. یہ میں نے خود صبح اٹھ کے جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں 1 سے 2 گلاس گرم پانی پیا، ذرا سی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو میں نے ارشد شریف شہید پہ اے آر وائی پہ 1-2 خبریں دیکھی، ایک آدھ پیکیج دیکھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج ان کا دن بھی ہے، تو یہ صبح صبح دیکھا. لیکن اس کے بعد جو دیکھا وہ یہ کہ اے آر وائی نیوز جو ہے وہ میرے کیبل پر نہیں تھا. اب میرے گھر اسٹرام فائبر کا کنیکشن ہے، وہاں نہیں تھا. تو پھر میں نے اسٹرام فائبر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بند کر دیا گیا ہے. یہ اسٹرام فائبر نے بتایا. پھر اس کے بعد میں نے کچھ اور دوستوں سے جن کے پاس ڈفرینٹ کنیکشنز ہیں ان سے پوچھا، واٹس ایپ پہ تمام لوگوں سے چیک کیا، کچھ گروپس میں چیک کیا، انہوں نے کہا اے آر وائی نیوز بند ہو گیا. پھر اماد یوسف صاحب نے بتایا بعد میں کہ اس ٹویٹ سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ اے آر وائی نیوز بند ہوا تھا اور ریسٹور بھی ہو گیا نا، جبھی بند ہوا تھا. تو یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک نئی صورتحال ہے. اس میں اماد یوسف صاحب کہہ رہے ہیں میں سانس نہیں لے پا رہا. اور اس کے علاوہ سہولت کار اینکرز کے بارے میں بات کی ہے شیر افضل مربت صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ کامران شاہد، منیب فاروق اور عادل شاہ زیب کے زیر اہتمام کسی بھی ٹاک شو میں شرکت نہیں کرے گا. یہ فیصلہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے گزشتہ روز اجلاس میں کیا گیا. غیر اخلاقی اور غیر پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے تینوں اینکر پرسنز کے رضاکارانہ استعمال نے ان صحافیوں کی شبیہ کو بری طرح داغدار کیا ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان افراد کی پیروی اور حمایت واپس لے لیں. یعنی ٹویٹر پہ اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو وہ انفالو کر دے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں بھی انسٹا وہ بھی کر دے. اس کے بعد جو ہے جو ان کا شو ہے اس کا بھی بوائیکاٹ کیا جائے. تینوں کے شو میں کیا ہوا؟ عثمان ڈار آئے کامران شاہد کے شو میں، حویلی پہ آئے تھے. ہاں شو میں آئے لیکن ان کے والد کی حویلی پر آئے تھے. عادل شاہ زیب کے شو میں اسٹوڈیو میں آئے تھے صداقت علی عباسی جی لائے گئے تھے. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو ہوا. اب اس شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے بارے میں دلچسپ چیزیں ہیں. شیخ صاحب نے بڑا سمارٹ پلے کیا، لوگ کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کا انٹرویو منیب نے بھی اچھا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں تو بڑی پذیرائی ہوئی لیکن پسند نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو. تو شیخ رشید صاحب نے اس کے بعد پھر ٹویٹر پہ آ کے محاذ بھی سنبھالا اور کہا کہ وہ اب 9 مئی کے افراد جو اس جرم میں سزا ٹرائل بھگت رہے ہیں ان کی عام معافی کے لیے اب ایک عدد مہم چلائیں گے. لیکن کامران شاہد صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ منیب فاروق صاحب، عادل شاہ زیب صاحب، ان کی اگر بات کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے انٹرویو کیوں کیا. اب حالانکہ ان کے اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض کا کہنا ہے کرنا چاہیے تھا. اگر آپ میری رائے پوچھیں کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ ان میں کامران شاہد صاحب نے جو ہے وہ بسط خوشی کیا ہوگا یہ انٹرویو.
اچھا منیر فاروق صاحب جو ہیں ان کو اگر میں ان کے ٹویٹر پہ جو ان کا پرسنل وہ ہے اس پہ سنوں یا ان کے یوٹیوب چینل پہ سنوں تو وہ اپنی اپروچ میں اینٹی عمران خان ہیں. بالکل. اچھا میں عادل شاہ زیب صاحب کو اگر ان کے ٹویٹر پہ دیکھوں تو وہ تو باقاعدہ لوگوں سے بھڑ بھی جاتے ہیں, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو تصاویر وغیرہ ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہیں, تو عادل شاہ زیب صاحب بھی بڑی حد تک اینٹی عمران خان ہیں. اچھا جب یہ سچویشن ہے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کرتے یا نہ کرتے, یہ لوگ کرتے یا نہ کرتے, تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے شاید منیر فاروق صاحب نے کچھ سوالات وغیرہ کیوں, باقی نے کر لیا آرام سے. اور اگر کسی اور کو ملے گا تو میں آپ سے عرض کروں کہ شاید 1 سے 2 اینکرز جن میں میں نام لینا چاہوں گا کہ حامد میر صاحب شاید نہیں کریں گے, کاشف عباسی صاحب شاید نہیں کریں گے, میرا یہ خیال ہے کہ محمد مالک صاحب جو ہیں وہ بھی ممکنہ طور پر نہیں کریں گے. باقی ان کے علاوہ کسی اور کو یہ کہا جائے گا کہ ایسا انٹرویو کرو تو وہ بس خوشی کریں گے اور بڑے آرام سے کریں گے. اپرچونٹی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے, اپرچونٹی ہوتا ہے. دیکھیے نیگیٹیولی بھی ڈسکس ہوں تو یہ ڈسکس ہوتے ہیں, اس روز بڑا ٹریفک لیتے ہیں, بڑے کلکس لیتے ہیں, وہ کم از کم اس روز جو آ گیا یوٹیوب پر اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا وہ تو وہ ڈبل فائدہ تھا, ڈبل فائدہ تھا منیر فاروق صاحب کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اور ہوگا, کوئی بھی تو وہ کر لے گا. یہ جو 3 نام لیے ہیں میں نے, ممکن ہے ایک آدھ نام اور مجھ سے مس ہو گیا ہو, میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ انکار کر دیں گے. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.